بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سونے سے پہلے کیا اعمال کرنے چاہیے یہ پڑھا تھا کہ اپنی حفاظت کے لیے 3 صورتوں کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد سونے کی دعا ہے، یعنی سونے کی دعا الگ ہے اور اپنی حفاظت کے لیے جو دعا کی جائے وہ الگ ہے۔ تو سونے سے متعلق جو دعا ہے وہ صحیح بخاری کے اندر حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونا چاہتے، یعنی سونے کا ارادہ فرماتے، تو پھر یہ دعا پڑھتے، بسمک اللہم اموت و احیا، یا اللہم بسمک اموت و احیا، دونوں طرح سے یہ الفاظ منقول ہیں۔ بسمک اللہم، یا اللہ میں تیرے نام سے ہی مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں، یعنی سوتا ہوں اور جاگتا ہوں۔ اور جب نیند سے بیدار ہو تو پھر یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا مارنے کے بعد، والیہ النشور، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ یعنی سوتے وقت ہم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میں آپ کے نام سے ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں، اور جب نیند سے بیدار ہو گئے تو یعنی ایک نئی زندگی ہمیں مل گئی، تو دوبارہ زندہ ہو گئے اپنی موت کے بعد۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم آج رات کو سوئے ہیں اور صبح بیدار ہوئے ہیں، اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہماری پیدائش ہوئی ہے، اسی طریقے سے ہم نے ایک دن مرنا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھ کر جانا بھی ہے۔ انسان جب پورا دن اپنا گزار لیتا ہے اور نیند کے وقت اپنا سونے کا اظہار کرتا ہے، سونے کا ارادہ کرتا ہے، تمام اعمال کا خاتمہ جب ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور جب اگلے دن بیدار ہوتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس کے بعد جو پورا دن ہم گزار رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور اس کے احکامات کے مطابق ہی گزارنا چاہیے۔ اب اس میں سوتے وقت اس طرح کے الفاظ کیوں کہے گئے کہ اے اللہ میں آپ کے نام سے مرتا ہوں؟ تو اس الفاظ کے کہنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نیند کا نام موت ہے اور وفات بھی ہے۔ اگرچہ اس وقت کسی طرح کی ایک زندگی موجود رہتی ہے، لیکن ایک طرح سے وہ زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ تمہارے نفسوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے، واللتی لم تمت فی منامها، اور ان لوگوں کو بھی وفات دیتا ہے جو نیند میں نہیں مرتے، اور جن فیمسک الذی قضی علیہ الموت، پھر جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے تو ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور دوسروں کو ایک وقت مقررہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی 2 قسم کے لوگ ہیں جب سوتے ہیں، ایک تو جب سو جاتے ہیں تو پھر وہ بیدار نہیں ہوتے، ان کی روح قبض کر لی جاتی ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو ان کی روحیں تو قبض کر لی جاتی ہیں لیکن ان کو پھر دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے، بلکہ ایک مقررہ وقت تک چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے نیند کا نام موت رکھ دیا گیا کہ ایک قسم کی موت ہی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسی نیند کے اندر ہمارا انتقال ہو جائے، جیسا کہ بعض لوگوں کا ہو بھی جاتا ہے۔ اور سونے کے بعد جب بیدار ہوتے ہیں تو پھر احیانا بعدما اماتنا، اس موت سے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ انسان جب نیند میں تھا تو گویا مر چکا تھا وہ، لیکن اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اگر چاہتے تو اس کو زندہ نہ کرتے، جس طریقے سے اور لوگوں کا انتقال ہو گیا، اس کی بھی روح قبض کر لی جاتی، لیکن یہ دوبارہ اس کو ایک زندگی دے دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور یہ رات کو سونا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ایک نعمت ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، تمہارا رات اور دن کو سونا اور اس کا رزق تلاش کرنا، اس کا فضل تلاش کرنا، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اسی طرح نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر رحمت ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آرام اور راحت کا وقت بنایا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن میں اپنے لیے رزق تلاش کرو۔
اور نیند کے فائدوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو اس سے اپنی موت یاد آتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ جس طریقے سے وہ روزانہ رات کو سوتا ہے، اسی طریقے سے ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ وہ سوئے گا اور دوبارہ اٹھ نہیں سکے گا۔ تو اسی لیے اشارہ فرما دیا کہ جب انسان نیند سے بیدار ہو تو اس دعا کو ضرور پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کچھ الفاظ ہیں، اگر انسان کوشش کرے تو آسانی سے یاد ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ انسان نیند کی حالت میں زندگی سے فائدہ اٹھانے اور عبادت کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ جب بیدار ہوتا ہے تو اس سے یہ رکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے جس پر اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔